کچھ روز قبل ہم نے بھارت کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ مودی سرکار نے 500 اور 1000 کے نوٹ پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ عثمان سیف اللہ صاحب کی جانب سے ایک تحریک سینٹ میں جمع کرائی گئی ہے کہ پاکستان میں بھی 1000 اور 5000 کے نوٹوں پر پابندی عائد کی جائے۔ عامر صاحب اب سینٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مودی صاحب کو ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے اس فیصلے پر، لیکن آج ہمارے بھی سینیٹر عثمان سیف اللہ صاحب نے 1000 اور 5000 سیف اللہ صاحب کی بڑا سراہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جسارت کی ہے کہ یہ کرنے کی، مگر اس ملک میں یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے جو ایک کرپٹ ایلیٹ ہے، ہمارے حکمران اسی کا حصہ ہے۔ یہ ان پہ ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ انڈیا میں وہ مودی صاحب جو ہے وعدہ کر کے آئے تھے کرپشن پہ ہاتھ ڈالنے کا، انہوں نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے اندازہ نہیں کیا۔ کیا آپ امیجن کریں کہ انہوں نے کہا کہ 100 کے اور 1000 روپے کے نوٹ جو ہے نا انہوں نے سارے کینسل کر دیے ہیں، 500 اور 1000 کے۔ اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے کہا جی ہر آدمی جو ہے جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے لوگوں نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا، پہلی بات تو وہ یا تو وہ ضائع چلا جائے گا، 4000 روپیہ وہ بینک سے کیش کر سکتے ہیں، باقی ان کو بینک میں جمع کرانا پڑے گا۔ بینک میں جمع کرانے کا مطلب ہے وہ سارا ڈاکیومنٹ ہو جائے گا، بینک میں حساب دینا پڑے گا انکم ٹیکس والوں کو کہ یا کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا، اگر حساب نہیں دے سکیں گے تو 200% اس کے اوپر ٹیکس پڑے گا۔ اور انڈیا نے تخمینہ یہ لگایا ہے کہ وہ $45 بلین، بہت بڑی رقم ہے یہ، ہمارے قرضے آدھا قرضہ ہے بیرونی قرضہ، اتنی رقم اس سے وہ اکٹھی کر رہے ہیں۔ کرپشن بھی کنٹرول ہوگی، مہنگائی سے بالکل نیچے آئے گی، اور لمبی بات ہے اس کے متعلق اس کے اور کیا فوائد ہیں۔ پاکستان میں یہ سوچ نہیں سکتا کوئی یہ کرنے کی، کیونکہ یہ سارے اس کا حصہ ہے۔ تمام رولنگ لیڈ جو اس کا حصہ ہے اور یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک قدم تو اٹھانا پڑتا ہے، کلاس صاحب سے پوچھ لیں۔ عامر صاحب نے بھاری پتھر میری طرف لڑکا دیا کہ اب آپ اس کو کیری کریں، ڈی تک گول کر کے ہیں۔ جو عامر بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ مودی صاحب پہ اور اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، صاحب بالکل مختصر، لیکن ان پہ وہ جس وجہ سے سٹیپس لے رہے ہیں کامیابی سے، کرپشن کے خلاف یا ایلیٹ کے خلاف یا بلیک منی کے خلاف، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ کے اپنے مورل جو ہیں وہ ہائی گراؤنڈ پہ ہونے چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر آف انڈیا ہو یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، اگر یہ خود کلین ہوں گے، خود کرپشن میں انوالو نہیں ہوں گے، یہ سٹیپس لے سکتے ہیں۔ مودی صاحب اس لیے لے سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی کیش پڑا ہوا نہیں ہے، کوئی 1 کروڑ روپے کا، کہ وہ ڈریں گے۔ اگر میرے گھر میں 1 کروڑ روپے کا کیش پڑا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھے اس کے بعد میں جاؤں گا یہ سکیم لے کے آؤں گا؟ نواز شریف صاحب سے یہ امیدیں مت رکھیں، نہ جیسے عامر نے کہا ہے، نہ سینٹ سے امید رکھیں کہ وہاں یہ پاس ہوگا۔ موسٹلی چیزیں معذرت کے ساتھ، وہ زرداری صاحب کی پارٹی ہو، وہ ہمارے یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو، یا عمران خان صاحب کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے قوانین کو کبھی پسند بھی نہیں کریں گے، آنے بھی نہیں دیں گے۔ پاکستان کی اکانومی، جنرل مشرف جیسے بندے نے جو اس وقت نئے آئے تھے، انہوں نے جی ایس ٹی لگانے کی کوشش کی تھی 2000 کی بات بتا رہا ہوں، 2001 99 کے بعد پورے ملک کے تاجر اس میں چلے گئے تھے ڈاکومنٹ ہونے کے لیے کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہڑتالیں کر دی تھی، پورا پاکستان بند ہو گیا تھا۔ ہماری جو اکانومی ہے 8 لاکھ لوگوں کے علاوہ تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ایسٹس کیا ہیں، آپ کے لیگل انکم اور سورسز کیا ہیں۔ 20 کروڑ کے لوگوں کی اکانومی جو ہے یہ تو بلیک اکانومی ہے۔ اگر آپ نے یہ سٹیپس لیے تو پورا ملک رک جائے گا۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کلاسر صاحب کہ عثمان سیف اللہ صاحب نے تحریک جمع کرا دی، ایک سٹیپ اٹھا لیا، مگر اس کی کوئی امید نہ رکھی جائے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ بھی ہوگا۔